اللہ حج بیت اللہ میں لے جائے. بولو آمین, بولو آمین. ہاں میرے دوستوں, مدینہ مدینہ. آپ کو معلوم ہے مدینہ میں ایک پہاڑ ہے جس کو احد کہتے ہیں, معلوم ہے؟ بولو, بولتے جاؤ, جلدی جلدی بولتے جاؤ, بولتے جاؤ. احد ہے نا, کہاں سے کہاں تک پھیلا ہوا ہے. میں نے اس وقت گیا تو میں نے ایک بھائی کو پوچھا یہ کہاں سے کہاں تک پھیلا, تو کہ اگر حقیقت میں احد پہاڑ کی تاریخ دیکھو تو یہ 18 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے. یعنی 18 کلومیٹر تک احد پہاڑ پھیلا ہوا. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی نے وہاں صحابہ کو بلایا تھا. بولو بلایا تھا کہ نہیں بلایا تھا؟ آ جاؤ آ جاؤ احد میدان میں آ جاؤ. بولو ہمارے نبی نے بلایا تھا کہ نہیں بلایا تھا؟ اور صحابہ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ ہمارے نبی نے کتنی پیاری تشکیل کی. چوتھا پارہ, بولو کون سا پارہ؟ میرے ساتھ میں پڑھو گے انشاءاللہ, جن کو یاد ہوگا پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ہمارے نبی تشکیل کر رہے, صحابہ کو بلا رہے, آ جاؤ احد میدان میں آ جاؤ. ہمارے نبی نے بلایا, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, ہمارے نبی نے اعلان فرمایا, آ جاؤ احد میدان میں آ جاؤ. جو احد میدان میں آئے گا اللہ معاف کرے گا, اللہ اسے جنت عطا کرے گا. بولو سبحان اللہ. معلوم جو احد میدان میں آئے گا ساتھ میں بولو اللہ معاف بھی کرے گا اور اللہ جنت. یہ تو کون سا پارا میں نے آپ کو بتایا؟ ساتھ میں بولو نا کون سا پارا. یہ اور جگہ پر بھی ہے 27ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آ جاؤ احد میدان میں آ جاؤ, اللہ معاف کرے گا, جنت عطا کرے گا. مجھے احد کے بارے میں صرف ایک بات بتانا ہے. احد پہاڑ پر جب جنگ ختم ہوئی, بولو جنگ احد, ایک ایسا واقعہ تھا جو سب کے دلوں کو ہلا دیتا ہے میرے دوست. اور اللہ کی قسم, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, میرے لیے بولنا آسان, آپ کے لیے سننا آسان, لیکن وہ واقعہ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتا ہے. وہ کون سا واقعہ؟ حضرت حمزہ کی شہادت. بولو حضرت حمزہ ہمارے نبی کے سگے چچا شہید ہوئے. بولو شہید ہوئے نا. اچھا ایک بات ہے, قیامت تک بہت سے لوگ شہید ہوں گے. ارے بولو نا, قیامت تک بہت سے لوگ شہید ہوں گے. بہت سے صحابہ شہید ہوئے, بہت سے تابعین شہید ہوئے, بہت سے اولیاء شہید ہوئے, لیکن ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک لوگ شہید ہوں گے لیکن میرے حمزہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا سید الشہداء حمزہ. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک شہید ہونے والے ہوتے رہیں گے لیکن قیامت میں شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ ہوں گے. کیوں میرے دوستوں؟ مجھے آپ کو وہ بات بتانی ہے. احد میدان ہے ختم ہوا, احد میدان ختم ہوا, حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں. اور کیسے شہید ہوئے معلوم ہے میرے دوستوں؟ کہنا بہت مشکل ہے. حضرت حمزہ احد میدان میں شہید ہوئے, آپ کے بدن کے 11 ٹکڑے ہو چکے ہیں. بھائی آپ کے بدن کے کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ یا اور سننا, آپ کے گلے کو کاٹا گیا, اور یہ جو ہے نا سر کا جو حصہ ہے نا اس کو نکالا گیا, اس میں شراب بھری گئی اور وہ لوگوں کو پلایا گیا. میرے دوستوں آپ کے کلیجے کو پیٹ پھاڑ کے آپ کے کلیجے کو نکالا گیا, آپ کے کلیجے کو چبایا گیا, آپ کی آنکھ کو پھوڑا گیا, آپ کے کان کو کاٹا گیا, آپ کے ناک کو کاٹا گیا, آپ کے ہونٹ پہ برچھے مارے گئے, آپ کی 10 انگلیوں میں ہر انگلی کو الگ الگ پھیلا دیا گیا. حضرت حمزہ جو نبی کے سگے چچا ہے, بدن کے 11 ٹکڑے ہوئے ہیں, بدن کا ایک ایک ٹکڑا پھیلا ہوا ہے. اور میرے دوستوں ہمارے نبی احد پہاڑ کے کنارے ہمارے نبی رو رہے ہیں. اتنے میں ہمارے نبی کی نظر پڑی, ایک عورت آ رہی ہے, ایک عورت سامنے سے آ رہی ہے. کون عورت آ رہی ہے؟ جب قریب آتی تو ہمارے نبی کو پتا چلا حمزہ کی بہن صفیہ آ رہی ہے. بولو حمزہ کی بہن صفیہ آ رہی, اور کفن کا کپڑا لے کر آ رہی. کفن کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی, صفیہ کہاں جا رہی ہو؟ صفیہ نے کہا خبر ملی میرے بھائی شہید ہو گئے, خبر ملی میرے بھائی حمزہ شہید ہو گئے, گھر سے کفن کا کپڑا لے کر آئی ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا صفیہ ٹھہر جاؤ, آگے مت بڑھنا, آگے مت بڑھنا, اس لیے کہ تمہارے بھائی جس طرح شہید ہوئے ہیں تم دیکھ بھی نہیں پاؤ گی, تم دیکھ بھی نہیں پاؤ, تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں پائے گی. لاؤ کفن کا کپڑا ہمیں دے دو, ہم پہنچا دیں گے. صفیہ تم گھر واپس چلی جاؤ. ارے بہن ہے بہن, صفیہ جاؤ جاؤ تم گھر واپس چلی جاؤ. صفیہ کہتی نہیں اللہ کے رسول ایک بار تو مجھے دیکھنے دو. اللہ کے رسول
میں حمزہ سے بہت محبت کرتی تھی. صفیہ بڑی بہن ہے, بڑی بہن کیا کہتی ہے, حمزہ میرا بھائی نہیں تھا, حمزہ کو میں نے میرے بیٹے کی طرح رکھا تھا. میں بہت پیار کرتی تھی حمزہ سے. میں کھانا نہیں کھاتی تھی جب تک وہ نہیں کھاتے تھے. میں پانی نہیں پیتی تھی جب تک وہ نہیں پیتے تھے. میں رات کو سوتی نہیں تھی جب تک میرا حمزہ گھر میں آ کے سوتا نہیں تھا. اللہ کے رسول مجھے ایک بار, میں بہن ہوں بہن, ایک بار تو مجھے جانے دو. ہمارے نبی نے کہا نہیں صفیہ وہی کھڑی رہنا, کفن کا کپڑا میرے حوالے کر دے, آگے مت بڑھنا, آگے مت بڑھنا. صفیہ کیا کہتی, میرے نبی تمہیں اللہ کا واسطہ ہے, تمہیں اللہ کا واسطہ ہے, ایک بار تو مجھے میرے بھائی کے پاس جانے دو. ہمارے نبی نے کہا جاؤ اجازت ہے. یہ کہہ کر ہمارے نبی نے آنکھوں کو بند کر دیا. حضرت صفیہ پہاڑ پر چڑھی ہے. جب قریب گئی اور اپنے بھائی کا یہ حال دیکھا ہے, انگلیاں کٹی ہوئی رکھی ہے, ناک کٹا ہوا رکھا ہے, کان کٹا ہوا رکھا. میرے دوستوں وہ صفیہ تھی جس نے انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں لیا, اپنے بھائی کی انگلیوں کو ہاتھ میں لیا, اور کیا رو کر کہتی ہے, میرا بھائی یہی انگلی تو میرے بالوں پر تو پھیرا کرتا تھا نا, یہی انگلی سے تو مجھے پیار کرتا تھا نا. وہ صفیہ کیا تڑپ تڑپ کے روئی ہوگی. میرے دوستوں بہن ہے, جو جس کی بہن ہوگی نا وہ جانتا ہے کہ بہن بھائی سے کتنی محبت کرتی ہے. وہ صفیہ کیا تڑپ تڑپ کر کہتی ہوگی, کیا تڑپ تڑپ کر کہتی ہوگی, یہ انگلی سے تو مجھے پیار کرتا تھا, یہ انگلی تو میرے بالوں پر پھیرا کرتا تھا, یہ چہرے سے تو مسکرایا کرتا تھا. اے میرا بھائی حمزہ تجھے کیا ہو گیا. صفیہ کی زبان سے ایک بات نکلی, اللہ کسی بہن نے اپنے بھائی کا ایسا حال نہیں دیکھا ہوگا. وہ صفیہ کہتی, اللہ حمزہ کے صدقے میں میری مغفرت کر دے. بولو حمزہ کے صدقے میں میری مغفرت کر دے. سنو کیا کہتی, حمزہ کے صدقے میں میری مغفرت کر دے. ہمارے نبی احد پہاڑ کے کنارے بیٹھے, ہمارے نبی کے کان میں آواز آئی, بہن نے دعا مانگی. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے, کہا صفیہ یہ دعا مت مانگ, حمزہ کے صدقے تیری نہیں, یہ دعا مانگ حمزہ کے صدقے اللہ قیامت تک کے امتیوں کی مغفرت کر دے. خیر میرے دوستوں, سوال ہوتا ہے, ہمارے نبی کے چچا ہے صفیہ, اور کفن کا کپڑا رکھ دی, اس لیے کہ کفن کو, بھائی کفن کا کپڑا باہر رکھے جہاں لاش کو اٹھانا پڑے. یہاں لاش کو اٹھائیں گے کیسا, ارے بھائی لاش کو اٹھائیں گے کیسا, ایک ہاتھ سے 2 پاؤں کو اٹھائیں گے, ایک ہاتھ سے سر کو اٹھائیں گے. یہاں حمزہ کی لاش کو کیسے اٹھائیں گے, سر الگ پڑا ہوا ہے, کھوپڑی مبارک الگ پڑی ہوئی ہے, کلیجہ الگ نکلا ہوا ہے, انگلیاں بکھری ہوئی ہے. حضرت صفیہ نے کفن کا کپڑا وہیں پر رکھ دیا, اور جب پہاڑ سے اترنے لگی. سننا, اب سننے جیسی بات ہے میرے دوستوں. ایک سوال ہوتا ہے کہ نبی روئے, بولو نبی روئے, صفیہ روئی, بولو صفیہ روئی, اور اب ہمارے نبی پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں. اس لیے کہ سب کو سوال ہے کہ حمزہ کا جنازہ کیسے اٹھے گا. تو میرے دوستوں ہمارے نبی جب گئے, آنکھوں میں ہاتھ چوسے, صحابہ کو کہا میرے چچا کے بدن کے ٹکڑے کو جمع کرو, سب لوگ جمع کرو. سارے بدن کے ٹکڑے کو جمع کیا گیا, کپڑے میں رکھا گیا. میرے دوستوں لاش ایسی ہوتی ہے, یہ کپڑے میں ایسا رکھا گیا اور اوپر سے گھاٹ باندھی گئی. میرے دوستوں ایک بستر کی طرح بنا دیا گیا, اوپر سے گھاٹ باندھی گئی. اللہ کے رسول نے اپنے کندھے پر رکھا. سنو, اللہ کے رسول نے اپنے چچا کے لاش کو کندھے پر رکھا. اب پہاڑ سے اتر رہے, رونے کی آواز آ رہی. اللہ کے رسول پوچھ رہے کون روتا. صحابہ کہتے ہم نہیں. احد پہاڑ میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. یہ پہاڑ جو ہے نا, پہاڑ وہ روتا ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پر حضرت حمزہ کا جنازہ تھا, ہمارے نبی نے یوں زمین پر رکھا اور کہا پہاڑ تو کیوں روتا. پہاڑ کے اندر سے آواز آئی, یہ 18 کلومیٹر پر پھیلا ہوا احد پہاڑ, اس کے اندر سے آواز آئی, اللہ کے رسول حمزہ کو لے مت جاؤ, حمزہ کو لے کر مت جاؤ, حمزہ کو یہی دفن کر دو, قیامت تک آپ کے امتی حمزہ کو دیکھنے آئیں گے. بہانے میرا بھی دیدار ہو جائے گا, بہانے میرا بھی دیدار ہو جائے گا. اور پہاڑ کے اندر سے کیا آواز آئی, پہاڑ کے اندر سے آواز آئی, ہم کو حمزہ سے محبت ہے, ہم کو حمزہ سے محبت ہے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور ہمارے نبی نے جملہ کہا, ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ, ھذا جبل من جبال الجنہ. ہمارے نبی نے فرمایا یہ احد پہاڑ یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں سارے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, مگر احد پہاڑ کو اللہ جنت میں اٹھا لے گا. بھائی احد پہاڑ کہاں پر جائے گا. لیکن سوال, سوئی یہاں پہ آ کے اٹکتی ہے کہ حضرت حمزہ کو مارا کس نے. سوال یہاں پر ہے کہ یہ سب کچھ ہوا,
ارے یہ سب کچھ ہوا، احد پہاڑ رویا، بولو احد پہاڑ رویا، سارے صحابہ روئے، ہمارے نبی زاروں قطار روئے۔ ارے وہ بہن نے کیسے ہچکے بھر بھر کے روئی ہوگی، وہ بہن نے اپنے بھائی کو کیسے دیکھا ہوگا، وہ بہن کو رات کو نیند کیسے آئی ہوگی، وہ بہن نے کھانا کیسے کھایا ہوگا، وہ صفیہ نے پانی کیسے پیا ہوگا، ارے حضرت حمزہ کے کلیجے کو کیسے چبایا گیا ہوگا، حضرت حمزہ کی کھوپڑی مبارک میں شراب کو کیسے بھرا گیا ہوگا، حضرت حمزہ کی آنکھوں کو کیسے پھوڑا گیا ہوگا۔ یہ سب سوال کیا کس نے، سوئی کہاں پر اٹکتی ہے؟ معلوم ہوتا ایک کالا کلوٹا آدمی ہے جس کا نام وحشی ہے، اس نے پیسے لے کر حمزہ کو قتل کیا ہے۔ کیا لے کر؟ کیا نام ہے اس کا؟ وحشی، کالا کلوٹا آدمی ہے، وحشی نام ہے۔ سنو میرے دوستوں، مرنے والا مر جاتا ہے لیکن بہت سے کے دلوں میں ایک عجیب چیز چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ ہاں میرے دوستوں، جن کے قریب مر گئے نا، سوچو میرے دوستوں، اسی لیے کہتے ہیں جب کوئی مرتا ہے نا روتے سبے۔ تو میرے دوستوں، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، بتاؤ ہمارے نبی کو دل میں افسوس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو نا، ہمارے نبی کا دل میں وہ بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور یہ کرنے والا کون؟ ایک کالا کلوٹ آدمی ہے جس کا نام کیا ہے؟ میرے دوستو اب سننا، ایک زمانہ، میں آخری بات پہ آ رہا ہوں، ایک زمانہ گزر گیا، بولو ایک زمانہ۔ اللہ کے رسول مدینے پاک میں ایک قافلے میں، بولو اللہ کے رسول ایک جماعت کے ساتھ ہے، پورے قافلے میں اللہ کے رسول کو پتا چلا کہ ہم لوگ یہاں پر ہے، یہ پہاڑ ہے، اور پہاڑ کے پیچھے وہ بیٹھا ہے۔ کون بیٹھا ہے؟ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اکیلا ہے، اکیلا۔ اللہ کے رسول پوری جماعت کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی یہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے پیچھے وہ بیٹھا ہے۔ کون بیٹھا ہے؟ وحشی بیٹھا ہے جس نے میرے چچا کو قتل کیا ہے۔ بھائی ہمارے نبی کے تو چچا تھے نا، ہمارے نبی کو معلوم ہے میرے چچا کا قاتل بیٹھا ہے۔ ارے ہمارے نبی چاہتے نا، ایک اشارہ کرتے، لے جاؤ تلوار، لے جاؤ اور جاؤ پہاڑ کے پیچھے جاؤ، اکیلا ہے۔ میرے چچا کے بدن کے 11 ٹکڑے کیے تھے، اس کے 22 ٹکڑے کر کے میرے پاس لاؤ۔ کر سکتے تھے ایسا؟ بولو ہمارے نبی کر سکتے تھے۔ ہمارے نبی نے کیا کیا؟ کسی کو نہیں بلایا، اسے کہ معلوم ہے سب غصے میں، ابھی تک سب کے دلوں میں غصہ۔ ہمارے نبی نے حضرت بلال کو بلایا۔ کیا وقت ہوگا میرے دوستوں، اللہ کا امتحان ہوگا۔ ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ ہمارے نبی نے کہا بلال یہ پہاڑ کے اوپر سے جاؤ، وحشی بیٹھا ہے، اسے کہو کلمہ پڑھ لے، اللہ تجھے جنت نصیب کر دے گا۔ کلمہ پڑھ لے، اللہ تجھے۔ کون کہہ رہے؟ ہمارے، اور چپکے سے کہہ رہے، کس کو کہہ رہے؟ حضرت بلال بھی جا رہے۔ اب حضرت بلال جیسے گئے، پہاڑ پہ سے اترے، وحشی نے دیکھا، وحشی سمجھ گیا اکیلا بلال نہیں ہے، ان کے ساتھ تو پوری جماعت ہوگی۔ وہ وحشی بھاگنے لگا۔ حضرت بلال اس کے پیچھے بھاگے، اور حضرت بلال نے کیا کہا؟ اے اللہ کے بندے ٹھہر جا، مارنے نہیں آیا ہوں، میرے محمد نے کلمہ پڑھانے کے لیے بھیجا ہے۔ وحشی ٹھہر گیا، کہا کہ محمد نے مجھے کلمہ پڑھانے بھیجا۔ حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا کہا معلوم؟ حضرت بلال نے کہا اگر میرے بس میں ہوتا نا آج تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ حضرت بلال کہہ رہے میرے بس میں ہوتا میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، لیکن میرے نبی نے مجھ سے وعدہ لیا مارنا نہیں، کلمہ پڑھا کے مجھے خبر دے دینا، کلمہ پڑھا کے مجھے۔ اب سنتے جانا، اور وحشی کھڑا ہے، بولو وحشی۔ سنیں گے آپ لوگ؟ سنیں گے سننے جیسی بات ہے۔ وحشی کیا کہتا ہے؟ جا کے محمد کو کہہ دو میں شرک کرنے والا، میں زنا کرنے والا، میں قتل کرنے والا، اور تمہارا قرآن کہتا ہے کہ جو 3 کام کرتا ہوگا وہ جہنمی ہے، تو میرے کو کلمہ پڑھا کے کیا فائدہ؟ نہیں سمجھے آپ بات؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وہ وحشی کہتا ہے جا کے محمد کو کہہ دو میں شرک کرنے والا، میں زنا کرنے والا، اور میں قتل کرنے والا، اور قتل بھی میں نے محمد کے چچا کو کیا، اور پیسے لے کر قتل کیا، میں نے زنا کیا، ارے میں نے کفر کیا، شرک کیا، اور تمہارا قرآن کہتا ہے کہ جو یہ 3 کام کرے گا وہ جہنمی ہے، تو کلمہ پڑھا کے فائدہ کیا ہوگا؟ بھائی بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اور قرآن میں لکھا ہے، بولو ساتھ میں بولو، قرآن میں آپ بھی پڑھو گے میرے ساتھ میں انشاءاللہ۔ قرآن میں 19 پارے میں، کون سے پارے میں؟
19वें पारे में लिखा है जो 3 गुनाह करेगा, शिर्क, बोलते जाओ, नंबर 1 शिर्क, नंबर 2 कत्ल, नंबर 3 ज़िना, अल्लाह कहता जहन्नमी। अल्लाह क्या कहता? देखो कुरान में 19वें पारे में वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूना अन-नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्, 2 गुनाह, वला यज़्नून, आगे क्या, वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा व यख़लुद फ़ीही मुहाना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जो शिर्क करेगा, जो कत्ल करेगा, जो ज़िना करेगा, अल्लाह कहते अज़ाब को डबल कर दूंगा और हमेशा जहन्नम में जलील कर दूंगा। वो वाशी कहता तुम्हारा कुरान कहता है शिर्क, कत्ल, ज़िना और मैंने तीनों गुनाह किए, जाओ मोहम्मद को कह दो मेरे को कलमा पढ़ा के कोई फायदा नहीं, मैं तो वैसे भी जहन्नमी हूँ, वैसे भी। चलो हजरत बिलाल जा रहे। अच्छा बताओ अब हमारे नबी को जब ये बात मिले तो गुस्सा आवे कि नहीं आवे? अरे बोलो कि हमने तो कलमे के लिए भेजा, वो हमको उल्टा कहता है। लेकिन हजरत बिलाल आकर कहते अल्लाह के रसूल वो कहता है कि शिर्क मैंने किया, ज़िना मैंने किया, कत्ल मैंने किया तो मैं तो जहन्नमी हूँ। मेरे दोस्तों हमारे नबी के आंखों में आंसू थे। कहा बिलाल तेरे आने में देर हुई है मगर अल्लाह ने एक आयत उतारी है उसमें देर नहीं हुई है। अल्लाह ने कहा है जाओ वाशी को कह दो कत्ल किया, ज़िना किया, शिर्क किया, जाओ उसको कह दो 3 काम और कर ले, ईमान ले आ, तौबा कर ले, अच्छे अमल कर ले, हम तेरे गुनाह को भी नेकियों में बदल डालेंगे। अल्लाह क्या कहता? हम तेरे गुनाह को भी कितने काम कर ले? ईमान ले आ, तौबा कर ले, अच्छे अमल कर ले, नमाज पढ़ ले, तेरे जितने गुनाह है हम नेकियों में बदल डालेंगे। ये आयत करीमा नाजिल हुई, ये भी 19वें पारे में। कौन से पारे में? 19वें पारे में। याद हो मेरे साथ में पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया इल्ला मन ताबा व आमन व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा वमन ताबा व अमिला सालिहा फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे महबूब बिलाल को फिर भेजो, जाकर वाशी को कह दे ईमान लेकर आ, तौबा कर ले, अच्छे अमल कर ले, हम तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। बोलो हजरत बिलाल फिर जा रहे। बोलो हजरत बिलाल। और वाशी वहीं खड़े गए नहीं है। अरे बोलो वाशी वहीं। तो हजरत बिलाल जाकर पूछते तू भागा नहीं, तूने ऐसा खतरनाक जवाब दिया कि मुझे तो लगता था कि नबी ऑर्डर देंगे कत्ल कर डालो, टुकड़े कर डालो। तो वाशी क्या कहता है? बिलाल तेरे अंदर रहम नहीं होगा लेकिन अल्लाह और मुस्तफा बहुत रहम करने वाले हैं। बता क्या जवाब आया? हजरत बिलाल ने कहा जवाब ये आया है ईमान कबूल कर ले, तौबा कर ले, अच्छे अमल कर ले, अल्लाह तेरे गुनाहों को। वाशी ने क्या जवाब दिया? कहा कलमा नहीं पढ़ूंगा इसलिए कि मैं ईमान लाऊंगा। चलो नंबर 2 क्या करना है? तौबा का तौबा भी करूंगा लेकिन कहा अच्छे अमल करना, वो मेरे से नहीं होंगे तो, और अगर करूंगा और ऊपर वाला कबूल नहीं किया तो मेरा तो वही जहन्नमी। तो कलमा पढ़ के फायदा क्या? अच्छे अमल नहीं होंगे या अगर होंगे ऊपर वाला कबूल नहीं करेगा तो फायदा क्या? हजरत बिलाल वापस आए, आकर हमारे नबी से कहा वो ऐसा जवाब देता। हमारे नबी ने मुस्कुरा कर, आंखों में आंसू भी है, चेहरे पर मुस्कुराहट भी है, कहा जाओ अल्लाह रहमान कहता वाशी को कह दो अल्लाह सब माफ कर देगा, अमल में कोताही होगी अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह सब माफ कर देगा, सिर्फ शिर्क को माफ नहीं करेगा। किसको माफ नहीं करेगा? आयत करीमा 5वें पारे में। बोलो कौन से पारे में? 5वें पारे में। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते बिलाल को कह दो जरा वाशी को जाकर कह दे अल्लाह सब माफ कर देगा, शिर्क माफ नहीं करेगा। हजरत बिलाल फिर पहाड़ से गए। किससे मुलाकात हुई? और जाकर कहा अल्लाह सब माफ कर देगा, शिर्क माफ नहीं करेगा। तो वाशी ने कहा वो आयत पढ़ो। हजरत बिलाल ने आयत पढ़ी,
تو واشی نے کہا اس آیت میں لکھا لمن یشا، یعنی اللہ جس کو چاہے گا، اگر اللہ میرے کو نہیں چاہا تو؟ یعنی آپ سوچو، ایک ایک سوال جواب سوچو. واشی کہتا جاؤ محمد کو کہو لمن یشا، اللہ کہتا جس کو چاہوں گا معاف کروں گا. اگر اللہ نے میرے کو نہیں چاہا، اور ویسے بھی میں نے تو حمزہ کو قتل کیا، اللہ نے میرے کو نہیں چاہا تو کیا ہوگا؟ حضرت بلال نے جی جملہ کہا تیرے جیسا انسان میں نے نہیں دیکھا. یہ کہہ کر حضرت بلال واپس آئے تو ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے. کہا جاؤ اس کو کہہ دو اللہ یہ نہیں کہتا کہ جس کو چاہوں گا، اللہ کہتا ہر ایک گنہگار کو جو توبہ کرے گا میں معاف کر دوں گا، ہر گنہگار کو جو توبہ کرے گا معاف کر دوں گا. 24 پارے کی آیت، بولو کون سی آیت آئی؟ 24 پارے کی. پہلے 19 پارے کی آیت، پھر 19 پارے کی آیت، پھر 5 پارے کی آیت، ابھی 24 پارے کی آیت آئی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو، قیامت تک کے گنہگاروں کو اعلان کر دو، صرف وحشی کو نہیں، قیامت تک کے گنہگاروں کو اعلان کر دو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، تم روتے جانا، مانگتے جانا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. اب چلے حضرت بلال چلے، کن کے پاس گئے؟ وحشی. جب جا کر یہ کہا، اب میں کہتا ہوں وحشی نہیں، اب حضرت وحشی. کیا کہو گے بولو؟ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا. کلمہ پڑھا، لیکن کیسے کلمہ پڑھا معلوم؟ بلال کو کہا لاؤ تمہارا ہاتھ لاؤ، لاؤ ہاتھ لاؤ. بلال نے اپنا ہاتھ دیا. بلال کا ہاتھ بھی تو کتنا پیارا ہاتھ ہوگا، ہاتھ دیا. وحشی نے اپنا ہاتھ رکھا اور کیا کہا؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا خدا اتنا رحمان ہے. میں ضد کرتا گیا، وہ میری ضد کو پورا کرتا گیا. میں نام کہتا گیا، وہ مجھے ہاں کہلواتا گیا. حضرت بلال نے کہا چلو میرے نبی کے پاس چلو. حضرت وحشی نے کہا میں محمد کو چہرہ نہیں بتا سکتا، میں محمد کو چہرہ نہیں بتا، اور اگر میں نے چہرہ بتایا ان کو چچا یاد آ گئے، ایک بار نفرت سے دیکھیں گے خدا مجھے جہنمی بنا دے گا، ایک بار نفرت سے دیکھیں گے خدا جہنمی بنا دے گا. میرا خدا رحمان ہے، میرا خدا رحیم اور کریم ہے. میں ضد کرتا گیا، وہ مجھے معاف کرتا گیا. میرے دوستو کچھ دن گزرے ہیں، یہی وحشی جنگلوں میں رہ کر لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے دوستو جو حضرت حمزہ کے بدن کے 11 ٹکڑے کا تماشا کرنے والے، وہ جب اللہ کے سامنے روتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے. تو اللہ نے شعبان کی رات ہم کو بھی تو دی ہے. ارے بولو دی کہ نہیں دی ہے؟ یہ شعبان مہینہ معافی کا مہینہ ہے. پھر شب برات، رات کا نام کیا ہے؟ برات. برات کے معنی آتے معافی کا اعلان. یعنی یہ جو رات آئے گی نا 5 جولائی کو جو رات آئے گی، اللہ پہلے آسمان پر آئے گا، اللہ پہلے آسمان پر آئے گا اور اللہ پوچھے گا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ آج میں اس کو معاف کر دوں. ہے کوئی روزی مانگنے والا؟ میں اسے روزی دے دوں. ہے کوئی پریشان؟ مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، تیرے مانگنے میں دیر ہوگی مگر میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی. اس لیے میرے دوستوں آج چیتاری والوں یا نیترنگ والوں یا نوا گام والوں یا قرب و جیوار جہاں سے آئے ہو، آج سب لوگ ایک پکا ارادہ کرو، آج اٹھیں گے، اس کو راضی کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ. میرے دوستوں گناہ ہوئے ہیں، بولو ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ گناہ ہوئے، بہت گناہ ہوئے میرے دوستوں. آنکھوں کا گناہ ہوا، بولو ہوا کہ نہیں؟ ہاں بولتے جا. آنکھوں کا گناہ ہوا، کان کا گناہ ہوا، زبان کا گناہ ہوا، چہرے کا گناہ ہوا، ہاتھ کا، ارے سر کے بال سے لے کر پاؤں کا ناخن، ہمارا بدن کا ٹکڑا ٹکڑا گنہگار ہے. ہم نے زمین کو گناہ سے بھر دیا ہے، لیکن اللہ کہتا میرا بندہ زمین بھر کے گناہ لے کر آ، مگر میرے ڈر کا آنسو بھی لے کر آ، میں آسمان بھر کے مغفرت لے کر تیرے پاس آ جاؤں گا. اس لیے میرے پیارے دوستوں آج میں اسی لیے جیتالی پہنچا. سعید بھائی نے تو دعوت بہت پہلے دی تھی. میں نے سعید بھائی کو کہا تھا کہ نہیں شعبان مہینے میں آؤں گا. جیتانے والوں مجھے تم سے پیار ہے، تم کو مجھ سے پیار ہے. ہمارے پیار کا یہ تقاضا نہیں کہ آپ میری تعریف کرو میں آپ کی تعریف کروں. ہمارے پیار اور محبت کا مطلب ہے کہ ہم سب مل کے آج اوپر والے کو راضی کر لیں اور ارادہ کرو اب گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ.